السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو آج عید الاضحیٰ 1442 ہجری ہے۔ تو آج کا موضوع عقائد الشیعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو فرمایا، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ تو آج موضوع کی مناسبت کی وجہ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو اسلام کے قوانین بنائے ہیں، شریعت کے احکام بذریعہ وحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچے ہیں، اس اسلام کی تعریف کیا ہے، اس اسلام کا مطلب کیا ہے۔ جناب یعصب الدین حیدر کرار حضرت امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد اسلام کی تعریف کرتے ہوئے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، آج میں اسلام کی ایسی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اسلام کی اس طرح کسی نے تعریف نہیں کی ہے۔ تو فرمایا، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ الاسلام و التسلیم، اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، جھکنے کا نام ہے، قبول کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا، والتسلیم هو الیقین، تسلیم جب کریں گے تو ظاہر ہے یقین بھی ہوگا۔ فرمایا، والیقین هو التصدیق، جب یقین ہو جائے گا احکام برحق، شریعت برحق، قرآن برحق، انبیاء برحق، اوصیاء برحق، قیامت برحق، تو جب یقین ہو جائے گا تو فرمایا والیقین هو التصدیق، پھر تصدیق بھی ہوگی۔ فرمایا، انسان جب تصدیق کر لیتا ہے کہ کوئی ہے، کتنا بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اتنا بڑا نظام کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نباتات کی طرف نظر کریں، جمادات کی طرف نظر کریں، حیوانات کی طرف نظر کریں، سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، یہ سارا اتنا بڑا نظام یہ کس طرح چل رہا ہے، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ جب تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی ایک نظام ہے جس کا کوئی خالق ہے، جس کا کوئی مالک ہے، جس کا کوئی رازق ہے، جو
موت بھی دینے والا ہے، حیات بھی دینے والا ہے، اور شکم مادر میں تصویریں بھی بنانے والا ہے، ہواؤں کو بھی چلانے والا ہے، اور یہ سارا نظام الہی چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہی خلاق عالم ہے، وہی اللہ ہے، جس کی اتنا صفتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جب تصدیق ہو جائے گی، وہ تصدیق کو فرمایا هو الاقرار، جب انسان تصدیق کر لے گا کہ کوئی ہے نظام چلانے والا، تو پھر انسان اپنی زبان سے لوگوں کو کہے گا کہ اے لوگو یہ برحق ہے، اے لوگو توحید برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، اوصیاء برحق ہیں، قرآن برحق ہے، موت برحق ہے، حیات برحق ہے، یہ سارا نظام عالم اللہ نے جو بنایا ہے وہ برحق ہے۔ جب زبان سے اقرار کر لے گا، جو اس کا عقیدہ ہے اقرار کر لے گا، تو فرمایا والاقرار هو الادا، پھر فقط زبان کی حد تک نہیں رہے گا، پھر اقرار کرے گا، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے گا جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح مصطفیٰ چاہتے ہیں، جس طرح مولا کائنات چاہتے ہیں، جس طرح مولا امام حسن چاہتے ہیں، جس طرح مولا امام حسین چاہتے ہیں، جس طرح چہاردہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، پھر وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ یعنی اس کا جب یقین ہو جائے گا کہ ایک نظام ہے، اور موت بھی ہے، اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، میزان بھی ہے، محشر بھی ہے، قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، حساب کتاب قبر میں بھی ہے، منکر نکیر نے بھی آنا ہے، یہ ساری چیزیں جب یقین کر لے گا تو پھر وہ ادا کرے گا۔ ادا جب کرے گا یعنی اس کا اٹھنا ہوگا تو 14 کی مرضی سے ہوگا، اس کا بیٹھنا ہوگا تو 14 کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کی نماز ہوگی 14 کے حکم کے مطابق ہوگی، اس کا روزہ ہوگا 14 کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کے سارے احکام اپنی مرضی کے نہیں ہوگے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا مرنا، اس کا جینا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ دیکھے گا کہ 14 راضی ہیں یا نہیں ہیں، 14 ہستیاں راضی ہیں یا نہیں ہیں، پھر 14 کی رضا کو دیکھے گا۔ سورہ دہر میں یہی ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو فرمایا یہ ہستیاں، یہ معصوم وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ یعنی یہ 14 ہستیاں کیا چاہتی ہیں؟ جو ان کا خدا چاہتا ہے، یعنی رضائے خدا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ جملہ ذرا غور فرمائے، وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں چاہتے مگر وہ جو تمہارا خدا چاہتا ہے، یہ وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہٰذا یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو اللہ کا حکم ہے، جو دین الہی ہے، جو شریعت کے احکام ہیں وہی بیان کرتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب انسان کیا کر لے گا؟ ادا کرے گا، والادا هو العمل، پھر انسان کا یہ عمل بن جائے گا۔ الاقرار هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الادا، والادا هو العمل۔ اسلام یہی ہمیں نتیجہ دے رہا ہے، پھر انسان کا یہ عمل بن جائے گا۔ پھر عمل کیا کرے گا؟ یہ انسان کا نیک عمل صالح، جو 14 ہستیوں کے مطابق جس نے عمل کیا، پھر یہی انسان کا عمل اسے قبر میں مددگار ثابت ہوگا، حشر میں مددگار ثابت ہوگا، قبر میں مددگار ثابت ہوگا، حشر میں مددگار ثابت ہوگا، میزان کے موقع پہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو فرمایا یہ اسلام یہی ہمیں نتیجہ دے رہا ہے کہ پھر انسان کا عمل ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آگے اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے اس دنیا میں، فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، راستے کی ہدایت کر دی ہے، عقل سلیم عطا کر دی ہے
کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ کام درست ہے، یہ کام غلط ہے، تو پھر یہی ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرا بھر نیکی کرو گے قیامت کے دن تو فرمایا اسی نتیجے کو پاؤ گے، ایک ذرا بھر برائی کرو گے اسی نتیجے کو پاؤ گے۔ تو یہی اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں شدت نہیں ہے، دین میں فساد نہیں ہے، دین میں فتنہ نہیں ہے۔ دین اسلام اسی چیز کا نام ہے، سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ تو اس لیے جناب امیر کائنات یعصب الدین حیدر کرار قسیم النار والجنہ ارشاد فرمایا کہ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ تو اسلام کی تعریف آپ نے کی ہے، ایمان کی کیا ہے؟ فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان اس چیز کا نام ہے دل سے معرفت الہی، دین کی معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، زبان سے بیان کرنا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے ثابت کرنا ہے۔ تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے اللہم